ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا. سنو الفاظ آگے. ہمارے اکابرین کے الفاظ بم بن کر کے انگریزوں کے اوپر پڑتے تھے. ہمارے اکابرین کے الفاظ جو ہے گولیوں کی بوچھار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے تھے. ہمارے علماء کرام کے الفاظ انگریزوں کے بدن میں کب کبھی تاریخ کر دیتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد دیکھو سنو آگے الفاظ کیسے دلچسپ جواب دیے جا رہے ہیں. پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ نے فلاں. تمہاری قوم کیا ہے؟ سید. پھر پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اب سنو آگے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پیشہ بڑے کا پیشہ ہے. ہم جو ہے دوسرے ہمارا جو پیشہ ہے وہ نئے کا پیشہ ہے. ہمارا جو پیشہ ہے فلاں پیشہ ہے. ہمارا جو پیشہ ہے فلاں پیشہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کی آزادی میں مستغرق تھے, ڈوبے ہوئے تھے, ایک ہی نشہ سوار تھا, ایک ہی رشک سوار تھا, ایک ہی بھوت سوار تھا. ہندوستان کو آزاد کرانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کتنی جیون کی آہوتی دینی پڑے, چاہے کتنی قربانیاں دینی پڑے, چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے, سب کچھ مٹ جائے, لیکن ہمیں ایک ہی ہماری اولین ترجیح ہے, ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو ان ناپاک قدموں سے آزاد کرانا ہے. تو انہوں نے کہا پیشہ پوچھتے ہو مجھ سے تم, میں بتاؤں پیشہ کیا ہے. یہ کس کے سامنے جواب دیا جا رہا ہے؟ جج کے سامنے. جو انگریز عہدے دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے جواب دیا جا رہا ہے. میں بتاؤں میرا پیشہ کیا ہے؟ میرا پیشہ ہے انگریزوں کے ساتھ بغاوت. میرا پیشہ کیا ہے؟ انگریزوں کے ساتھ بغاوت. تو کہنے لگا ہوش میں بھی ہو یا نہ. یہ کون کہہ رہے؟ جناب جج صاحب کہہ رہے ہیں ہوش میں بھی ہو. کیا کہہ رہے ہوئے؟ ہوش میں ہو. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولا. دیکھو میرے دوست بیٹے ہیں مولانا حسین احمد مدنی, مولانا کفایت اللہ صاحب, مولانا احمد سعید صاحب, یہ یہاں پر کھڑے ہیں. ان سے تم گواہی طلب کر لو. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے, نہ میں نے زنا کیا ہے, نہ میں نے شراب پی ہے. میں جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں, جو میں نے کہا ہے سچ کہا ہے. انہوں نے انگریز جو ہے حیرت میں پڑ گیا, قلم بھی لڑکھڑا گیا. پھر جواب دیا. کیا جواب دیا؟ دیکھو سنو تاریخی الفاظ. اے جناب جج, اے جناب جج, تم نے مجھے جو فیصلہ سنایا اور تمہارے قلم کے اندر جو حرکت ہوئی, تم نے جو قلم چلایا سزا سنانے کے لیے, خدا کی قسم میرا رب گواہ ہے اتنی حرکت میرے دل کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی. یہ کس نے کہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے. کوڑے لگائے گئے, کوڑے لگائے گئے. اگر آج علماء کرام ہندوستان کے اندر آزادی کا بغل نہیں پھونکتے, کوشش نہیں کرتے, جدوجہد نہیں کرتے, تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا. یہ آزاد کرانا کوئی کھیل نہیں تھا, یہ آزاد کرانا کوئی تماشا نہیں تھا. اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں. چندر شیکھر آزاد کتنی عمر ہے میرے عزیز بچوں, کتنی عمر ہے؟ آزادی کا بیڑا اٹھانے والا 14 سال کی عمر میں چندر شیکھر آزاد, موتی لال نہرو, لالا لاجپت رائے, جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, جھانسی کی رانی, ان سب لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں, اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. جھانسی کی رانی کے واقعات سنائے جاتے ہیں. یہ ہمیں واقعات پڑھنے چاہیے, یہ تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے. چندر شیکھر آزاد, چندر شیکھر آزاد, اس سے پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے؟
جج نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ چندر شیکھر نہیں کہا. چندر شیکھر آزاد پڑا نام کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام آزاد ہے. کیا ہے؟ آزاد ہے. اور یہ نعرہ تھا ہم آزاد ہیں، آزاد ہی رہیں گے. 24 سال کی عمر میں 24 سال کی عمر تک جو ہے انگریزوں کو چکما دیتے رہے. آخرکار ایک جگہ پر انگریزوں نے ان کو گھیر لیا اور خود ہی اپنی گولی سے اپنے آپ کو اڑا لیا. جوانی کے عالم میں ہی اس دیش کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی. تو اس لیے ہمارے جو یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایسی کتابیں لائیں اپنے گھروں کے اندر. کہ کتاب آ رہی ہے تاریخ ہند، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں. ایسے موقعوں پر تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر آزادانہ طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، آزادانہ طریقے سے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا ہی نہیں ہوتے. انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے طلباؤں نے، مجاہدین نے، سپاہیوں نے ملک کو آزاد کرایا. اسی دشمنی نے دہلی کے اندر 10,000 مدارسوں کو انگریزوں نے جو ہے شہید کر دیا. 10,000 مدرسوں کو شہید کر دیا. 10,000 کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور یہ قربانیوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے مدارس محفوظ رہے، ہماری نشان علامات اسلام یہ محفوظ رہے. اس لیے قربانی پیش کی. اور اس کے نتیجے میں قربانی علماء کرام دیتے رہے، ہندوستانی جو ہے قربانی دیتے رہے. اور اس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو رات میں جو ہے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے سے برطانیہ کی طرف سے اس کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا. اور آج ہر سال ہر ہندوستانی ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر صوبے کے اندر جو ہے یوم آزادی منایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے ہندوستان کا جو ہے دستور بنا. اور یہ 3 سال کی جد و جہد کے بعد ایسا دستور عمل میں آیا، ایسا قانون عمل میں آیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر کھلے طور پر جو ہے عبادت کرنے کی جو ہے آزادی مل گئی. تو یہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن